الحمد للہ الذی اصطفیٰ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، پروگرام ہمارا آپ خلاصہ تراویح جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور اسی پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کی جاتی ہے، اسی حصے میں جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹی تراویح، اس میں سورہ الانعام اس کی تلاوت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور سورہ الانعام یہ سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں جو الانعام ہے مویشی، اس کی حرمت و حلت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا وہی سے یہ نام جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس میں پوری سورہ جو ہے وہ سورہ الانعام چھٹی تراویح میں تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ الانعام اب تک پڑھی جانے والی پوری منزل میں پہلی یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور مفسرین نے حدیث کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رات یہ صورت نازل ہوئی، اسی رات کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سورہ مبارکہ کو قلم بند کیا، اور یہ وہ دور تھا مکے کا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، تو چونکہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو جو کفار مکہ تھے ان کی مخالفت، ان کی ظلم و ستم وہ بالکل آخری حدوں کو چھو رہی تھی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دو مضبوط سہارے تھے، سرپرست تھے، حمایتی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے۔ ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اب گویا ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رہنا جو ہے وہ بالکل مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ایک طرف تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی تھی، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی، تو دوسری طرف قریش جو تھے وہ ابو طالب کے سامنے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور کھل کر جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت مبارکہ جو ہے اس کو جو ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وہ تو اللہ پاک نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے فرمائی ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ یہ حقیقت یعنی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے اسی زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر ظلمات کو اور نور کو، اندھیرے اور روشنی کو بھی رب کائنات نے پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ رب کائنات نے فرما دیا ہے کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تو وہی ہے جو زمین اور آسمان اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں اور جو اظہر ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی کائنات کی تخلیق کے بارے میں، انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنا جو ملکیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعوت دیتے رہیں
اور پھر مکے کے جو انتہائی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے رہے، تو ایک جانب تو کافروں کو کھلے الفاظ میں ان کی بدعنوانیوں پر ٹوکا گیا ہے، اور دوسری جانب اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی دے کر ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھا گیا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں کفار مکہ کو چیلنج دیا کہ اگر اسی کتاب کی طرح کوئی کتاب تم لے کر آ سکتے ہو تو لے کر آ جائیے گا، تو وہ اس کا مقابلہ، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، وہ قرآن کی طرح جو ہے کتاب نہ لا سکے، لہٰذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے دور کے قصے ہیں، پرانے دور کی کہانیاں ہیں جو دہرائی جا رہی ہے۔ یعنی جب جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو جواب نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہی جو ہے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گویا کہ ایک الزام سا لگا دیا کہ یہ سب کچھ تو بتایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ تو کئی زمانوں سے چل رہا ہے کہ قیامت آئے گی، پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، پھر حشر میں جو ہے ہمارا حشر ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم میں جانے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانے دور کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ میں قیامت کا جو منظر ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر وہاں پر قیامت کے منظر میں کہ جب لوگ عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی صورتحال کا، اس وقت کی صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ جب جہنم کا منظر دیکھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے اور ہم مطیع فرمان بردار بن جائیں گے۔ تو یہ جو منظر ہے، اسی منظر کو دیکھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھ جائیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن غلطیاں کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر آخرت سے یا یوم قیامت سے کہ جب ہم جہنم کی آگ کو یا جہنم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور پھر ہم جو ہے ایک امید رکھیں گے، پھر ہم ایک خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم دوبارہ کوئی اچھا سا اور نیک عمل کر کے آئیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جو دنیا سے آ گیا اس نے واپس دنیا میں جانا نہیں ہے، اب اس نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان میں اسی دنیا کے اندر وہ عمل کرے کہ جو بروز قیامت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، آگ سے نجات کا ذریعہ بنے، اور ہم جہنم کی بجائے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ مضمون بیان ہوا ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، غور فکر سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انکار نبوت کے لیے جو عذر وہ لوگ پیش کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، تو وہ سارا جو ہے اس حالات میں انہوں نے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ اقرار بھی تو کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور یہ بنو ہاشم کے جو ہے بڑے اچھے چشم و چراغ ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں وہ نبوت کے لیے جو مختلف عذر جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ سب لوگ اس میں اس وقت جو تھے، چاہے وہ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ ابی بن خلف تھا، یا امیہ بن خلف تھا، ابو سفیان بھی اس وقت تھے، ولید بن مغیرہ تھے، ابو لہب، یہ سارے تو وہ نبی پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، نبی انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ سب مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ سے کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ اور مددگار نہیں ہے۔ اور یہ آیت نمبر 40 اور 41 میں مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ مصیبت ان کے اوپر کوئی آ جاتی ہے، کوئی جو تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اور جب وہ تکلیف اور مصیبت ان سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس اپنی وہ پرانی روش پر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
اسی طرح خوشحالی کی آزمائش کا ہے کہ انسانی آبادی اور کرہ زمین پر بسنے والے بستیوں کے باروں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی پوری بستیاں، پورے گاؤں، کہ جب ان کو خوشحالی میسر آ جاتی ہے، یعنی وہاں پر سبزہ ہے، وہاں پر باغات ہیں، وہاں پر کھیت ہے، وہاں پانی کی فراوانی ہے، وہاں پر امن ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی انفرادی طور پر بھی، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو نعمتیں میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ کفران نعمت شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جب وہ نعمتیں جو ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ یہ تکلیف اور یہ مصیبت جو ہے وہ مجھ سے دور کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اب یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اپنے مال کے لیے، جائیداد کے لیے کرتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ خزانوں کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ توحید اور رسالت کا مضمون یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ربوبیت اور خزانوں کا تصرف اس ذات باری کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی یہ ہے کہ تمام خزانے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ نبی جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب حقیقی میں معزز کون ہے؟ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ جس کے پاس بہت سا مال ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، اور پھر چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، وہ اللہ پر ایمان لائے یا اللہ پر ایمان نہ لائے، اس مال اور دولت کا اگر ایماندار بھی ہے، اس کو بے شک اللہ کی جو ہے نافرمانیوں میں صرف کریں، لیکن وہ ہمارے ہاں معزز ہوتا ہے، وہ معتبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو معتبر ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں جو معزز ہے وہ کون ہے، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ اسی آیات کریمہ، یہ تقریباً آیت جو 54 ہے یہاں تک وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد کلی کتاب، یہ کافر مطالبات کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو اور ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ ان کا یہ جو سوال تھا بذات خود یہ ایک احمقانہ سوال ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ جلدی مچا رہے ہیں اللہ رب العزت جلد اس کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ پہلو اس میں بیان ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت ہی باریکی کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے اس کا یعنی سمجھانے کے انداز میں انسان کو وہ کر دیا ہے کہ درختوں کے گرنے والے پتوں تک وہ جانتا ہے، یعنی جنگل کے اندر ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جان لیتا ہے، زمین کی تہ کے اندر اگر کوئی دانہ ہے، کوئی بیج ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی نظر سے جو ہے وہ اوجل نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ایک پوری کھلی ہوئی کتاب ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو پھر میں دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، تو دیکھ لیجئے گا جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو کس طرح اللہ رب العزت اس میں سے زندگی نکال لیتا ہے، اور بہت سارے بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے زندگی نہیں نکل جاتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ مضمون اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ بھی بت ساز تھا، وہ بھی بت خانے کے ایک پروہت بھی تھے وہ۔ تو یہ پورا جو منظر ہے، پورا جو واقعہ ہے وہ اسی کے اندر یعنی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور بہت ہی اچھا بہترین انداز میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، اور بڑا جو ہے دل کو اس پہ جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا کشش ہے اس واقعے کو سمجھنے میں، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے آج کے دور میں بھی کہ جب باطل نظریات بہت سارے موجود ہیں اور وہ باطل نظریات بڑے خوشنما ہیں اور بڑے خوشنما دعووں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو جب ہم
یہ آیات کریمہ پڑھتے ہیں تو یہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے اچھے طریقے سے ہم اس سے جو ہے یہ جو کفر ہے، شرک ہے، جو دوسری بہرا رویہ ہیں، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کا جو مقام ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اولو العزم جو پیغامبر ہے اس کا تذکرہ اس میں کر دیا گیا ہے، اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ بھی اسی آیاتی یعنی اس کے اندر جو ہے سورہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اور باقی جو اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں کفر و شرک کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے باغیوں کے جو آخری لمحات ہیں، یعنی جو باغی لوگ ہوتے ہیں ان کے آخری لمحات بیان کیے گئے ہیں کہ نبوت اور جو وحی کا انکار کر لیتے ہیں تو ان کو بڑا دردناک اور عبرت انگیز موت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یعنی جو فرشتے ہیں ان کا روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں اور پھر کس طریقے سے وہ ان کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ سارا مضمون وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے وجودی باری تعالیٰ کے بارے میں یہ آیت نمبر 95 سے لے کر 110 تک مسلسل اللہ رب العالمین جو آفاق و انفاس سے مثالیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور بہت سارے یعنی ان مثالوں کو ہم دیکھ کر اچھی طرح سے اپنے رب کو یعنی اللہ رب العزت جو ہے کہ ان کی ذات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہے، یعنی نباتات سے لے کر جمادات تک، زمین سے لے کر آسمان تک، پھر غلے، دانے، سبزیاں، میوجات، ثمرات، اور یہ موت و حیات، یہ دن اور رات کا پھیر جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ایک اللہ رب العزت نے پورا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ یہی خالق کائنات ہے، کوئی بیٹھا نہیں ہے، نبی بھی ہے، وہ یک اور تنہا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ پورا مضمون یعنی ایک ایک آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا، رب کائنات کا، وجودی باری تعالیٰ کا ایک ایک لفظ سے، ایک ایک آیت کریمہ سے جو ہے وہ بہترین انداز میں یوں سمجھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ اور موجودہ دور میں چونکہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پڑھا جائے، کیونکہ نظریات ایسے ہیں کہ ان نظریات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی اور سمت چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں یہاں پر یعنی وجودی باری تعالیٰ کے بارے میں یہ آیاتی کریمہ جو 95 سے 110 تک 15 آیتیں ہیں، اس کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح شیاطین جنس و انس، جو اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جو شیاطین ہے ان کی وہ اس پہ ہیں کہ شیاطین جنس و انس ہر نبی کے مقابلے میں آپس میں دوسرے کے شیطانی سازشوں کے ذریعے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو شیاطین ہے یہ جنس میں سے بھی ہے، انس میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 118 سے حلال اور حرام کی بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے جن چیزوں کی حلال کیا ہے ان کو انہوں نے حرام کیا تھا، اور جن کو حرام کیا تھا ان میں سے بعض کو انہوں نے حلال کر دیا تھا۔ تو حلال چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس میں کیا ہوا ہے، اور یہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کن چیزوں پر حرام کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح آیات نمبر 141 میں کھیتوں اور باغوں کی پیداوار پر عشر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں اس کی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر جو اہم چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بنیادی طور پر جو 4 چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ موجود ہے، کیا نام ہے، حرمت بیان ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ نمبر 1 مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے تو اس جانور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ 4 بنیادی حرام چیزیں جو ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کئی اور مقامات پر بھی تذکرہ ہے، لیکن سورہ الانعام میں یہ 4 تذکرہ ہے کہ مردار،
خون، سور کا گوشت اور ساتھ ہی غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جائیں اس کا جو ہے تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو مزید اس میں ہے معقولات جو ہے، بعض جو چیزیں ہیں وہ وغیرہ، یہ ساری تفصیل آیت نمبر 145 تک یہ موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے موجودہ دور میں بھی، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں۔ اچھا، حرام اعمال یعنی کھانے پینے کے علاوہ جن اعمال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ ان کی حرمت بھی بہت واضح ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 151 ہے، ان حرام اعمال کی فہرست شروع ہو جاتی ہے اور 10 چیزیں اس میں یہاں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں تھی، لیکن نظریاتی اعتبار سے جو 10 چیزیں ہیں ان کی جو ہے نا حرمت، حرام اعمال جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بڑی پڑھنے کی چیز ہے اور بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں یہ اعمال، اس لیے کہ اس میں تو ایک شرط ہے، جو 10 چیزیں ہیں اس میں ایک شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے اور شرک جو ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ لیکن اب دوسرا دیکھ لیجئے گا کہ والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا ہے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا، اور جلی اور خفی ہر طرح کی بے شرمی اور بے حیائی اور فحاشی، یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے گا والدین کی نافرمانی، مفلسی کے ڈر سے آپ دیکھتے ہیں کہ آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہا موجودہ دور میں آج بھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جی آٹا نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بچوں کو قتل کیا، پھر اپنے آپ خودکشی کرنی فلاں بندے نے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آپ مفلسی کے ڈر سے، خوف سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ حرام اعمال ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح بے حیائی، اسی طرح کسی کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی، بے انصاف اور عدل سے ہٹے ہوئے فیصلے، اللہ اور اس کے مخلوق سے ہاتھ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی اور راستہ اختیار کرنا۔ یہ 10 ایسی چیزیں ہیں کہ ہم تو اس کے بڑے پابند ہیں کہ جناب سور کا گوشت نہیں کھانا، ہم تو اس کے بارے کا یہ مردار ہے اس کو نہیں کھانا، یہ خون ہے اس کو نہیں کھانا، یہ جو ہے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یہ حرام ہے اس کو نہیں کھانا۔ لیکن اس کے بعد جو 10 اعمال اللہ رب العزت نے حرام فرمائے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں، اگر علم ہے بھی، پتہ ہے بھی، معلوم ہے بھی، تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور شرک سے لے کر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار تک، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ سے شروع کر دیا، محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دیا، ان دونوں کے درمیان یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان باقی 8 اعمال جو ہے وہ بتا دیے ہیں کہ یہ دونوں، اور اس کے درمیان یہ جو 10 اعمال ہے یہ بالکل حرام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح مومن کی زندگی کا مقصد حیات بھی بیان کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس دنیا کے اندر کس لیے آئے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان۔ تو وہ مقصد حیات بیان ہوا ہے آیت نمبر 160 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے، جس کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن بدی ایک شمار کی جاتی ہے۔ پھر جو آیت نمبر 162 اور 63 ہے اس میں بندہ مومن کا نصب العین بیان کیا گیا ہے، اور یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر رمضان چونکہ قرآن عظیم الشان کا مہینہ ہے اور قرآن پر سوچ، تدبر اور غور فکر کرنے کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان آیات کریمہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت و قربانی، میرا جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں۔ یہ نصب العین ہے انسانی زندگی کا، لیکن سمجھ میں تب آئے گا جب ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں گے غور فکر اور سوچ اور تدبر کے ساتھ۔ اسی طرح
اختتام پر، جبکہ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا، یہ چاند ستارے، یہ سب میں نے پیدا کیے، آسمان اور زمین، تو اب اللہ رب العزت نے یہ فرماتے ہیں آخر میں کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، ایک وقت مقررہ تک تم یہاں پر رہو گے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرو گے۔ اور سورت کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی نسلوں کے بعد زمین میں خلافت کے مقام پر فائز کیے گئے ہو، تم سے پہلے لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ختم کر دیا، وہ چلے گئے، اور اب تم خلیفہ بنا دیے گئے ہوں۔ تو یہ جو مومن کا مقصد حیات ہے، مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور اختتامی صورت تک جو ہے، ویسے تو جیسا میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ قرآن کا تو ہر لفظ، ہر آیت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، زاد راہ ہے، لیکن یہ جو آخری حصہ ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، اور دنیا کے اندر میں نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ سامعین کرام، یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب جو ہے وہ پہنچا رہے تھے، اور سورہ جو الانعام ہے اس میں بیان کیے گئے مضامین مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔